للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی، نہ ان کی جن پر غضب فرمایا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ سامعین، آج ہماری سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ نمبر 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم، سیدھی راہ پر گامزن فرما اور سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اب اس کے بعد جو ایک بڑی اہم ترین دعا سکھائی جا رہی ہے، اس کے بعد وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ذوالجلال ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا دے جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب گویا انسان دوران نماز بھی اللہ کی عبادت کے دوران اب جس کی توجہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس دوران بھی اللہ تعالیٰ خود یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے ان لوگوں کا راستہ طلب کر جن لوگوں پر میں راضی ہوا ہوں اور ان پر میں نے راضی ہو کے اپنے انعامات کی برسات کی ہے۔ اب گویا راستہ تو ظاہر ہے وہی ہے جو اللہ کا ہے، راستہ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کس راستے پہ چلتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم۔ اب جو لوگ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری طور پر اب ہم لوگ نہیں ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیا انداز تھا، آپ نے کیا پسند فرمایا، کیا ناپسند کیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اسی لیے ہم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، تو اللہ نے فرمایا جیسے جیسے میرا محبوب کر رہا ہے یہی میری خواہش اور طلب ہے اور یہی میرا راستہ ہے، تم میرے محبوب جو اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، تم ان کے راستے پر چلتے جاؤ، تم خود اللہ کے راستے پہ آ جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے زمانے میں تو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کرام جو وہ ہستیاں ہیں، تو ان کے راستے پر چل کر وہ لوگ اللہ کے راستے پہ آ گئے، لیکن آج ہمیں تو وہ سہولت بھی حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد جتنے جب آپ کا وصال شریف ہو گیا، اس کے بعد ظاہر ہے اب لوگ کس کو دیکھتے؟ تو فرمایا ان کو دیکھو جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا، ان کے طریقے پہ چلو۔ جب وہ بھی نہ رہے، اب اس میں آخری صحابی جب ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کس کو دیکھیں؟ فرمایا اگر میرے صحابہ کرام، اب ظاہر ہے قیامت تک کے لیے اب صحابی ہوتا ہی وہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا اور پھر اسی پر اس کو موت آئی۔ فرمایا اس کے بعد جو ان کے دیکھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، فرمایا جو نسل در نسل آگے چلتی جا رہی ہے، فرمایا جنہوں نے ان کو دیکھا پھر انہوں نے جنہوں نے ان کو دیکھا، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ فرمایا گویا اسی لیے اللہ یہ دعا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ وہ لوگ جن پر میرا انعام ہوا ہے تم آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے راستے پر چل پڑو، اللہ تمہیں بھی انعام یافتہ بندے بنا دے۔ اب گویا اب بندوں کا راستہ ہی رسول اللہ کا راستہ ٹھہرا اور رسول اللہ کا راستہ اللہ کا ٹھہرا۔ اب اس زمانے میں بھی جو اللہ کے نیک و پارسا اور مقتدا لوگ ہیں، جو اللہ رسول اور قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے راستے پر چلنا قرآن نے ہمیں دعا بھی یہی سکھائی۔
اب گویا ان بندوں کا راستہ کس کا راستہ ہوا؟ میرے اللہ کا راستہ ٹھہرا۔ اسی لیے قرآن نے کئی اور مقامات میں بھی اس بات کا اعلان کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرو، یہ اس طرح کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے وہ سچے لوگوں کی جماعت جو ہے وہ اب تو ظاہر ہے نہ نبی ہے نہ کوئی اور رسول ہے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لحاظ سے رسالت و نبوت کا دروازہ تو آخری اختتام ہو گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر اب ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ اب ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو سچے لوگ ہیں، جو قرآن کی صداقت پر قائم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت پر قائم ہیں اور اپنے اعمال و کردار کی صداقت پر قائم ہیں۔ فرمایا آج ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب کے در پہ بھی پہنچائے گا، اپنے در تک بھی رسائی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کاملین لوگ ہیں، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اب ظاہر ہے یہ لوگ جتنے بھی ہیں، اب ظاہر ہے نہ یہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، تو اب یہ پھر غیر اللہ نہیں ہوں گے، یہ عند اللہ ہوں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ عند اللہ ہوں گے۔ کہ یہ بڑی بحث چلتی ہے اور اس پر بغیر تحقیق کیے ہوئے پے در پے لوگ بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ تو غیر اللہ ہو گیا۔ چلیں ایک لمحہ بایا کہ لوگ اس کو سمجھ گئے اور واپس لوٹ آئے اس کی طرف، اور اب انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ واقعی بغیر ایک وسیلے کے، بغیر ایک تعلق کے براہ راست جو ہے وہ معاملات کرنے بڑے مشکل ہیں۔ اب وہی لوگ جس کے خلاف کتابیں لکھا کرتے تھے، اب وہ خود اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ بات درست ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی ماڈل اور نمونہ تو سامنے رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا۔ اس کو کوئی ایسی شخصیت کو اپنے سامنے ماڈل بنانا پڑے گا کہ جس کو دیکھ کر ہمیں سیرت نبوی کے عملی اوراق نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ ہاں وہ شخص ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچا دے گا، اور جب وہاں پہنچ گئے تو پھر وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ کہ قرآن نے ایک طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا ہے، تو لہذا نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ اور چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب قرآن نے ان انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بھی تیار کی۔ وہ فہرست کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ نبیوں کی جماعت ہے۔ یہ کن کی جماعت ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت ہے۔ والشہداء، اور شہیدوں کی جماعت ہے۔ والصالحین، اور نیک اور صالحین کی جماعت ہے۔ فرمایا یہ چار ایسے لوگ ہیں، یہ چار ایسی جماعتیں ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ انہی میں سے کسی کے راستے پر مجھے چلا دے اور ڈال دے۔ جب اس راستے پر ڈلو گے، آ جاؤ گے، تو خود بخود اللہ کے محبوب بندوں میں تم بھی آ جاؤ۔ اگر فرمایا غیر المغضوب علیہم، اللہ اکبر، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے، ان راستوں سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہو گئے، جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ اب گویا حق والے راستے کے شخص جو اس راستے کا مسافر ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ چلنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو گمراہی کے راستے پہ ہو، بربادی کے راستے پہ ہو اور گمراہی کے راستے سے ہو، اس سے دور بھاگ جانا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور حق ہے اس کا۔ لہذا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ بات
مانگا کیجئے اے اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا سنگم عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں بروں کی صحبت سے محفوظ فرما، اس لیے کہ آپ جتنے بھی نیک ہوں گے اگر آپ کی صحبتیں، آپ کی مجلسیں اور آپ کے تعلق دار والے برے ہیں، ایک دن وہ بھی آپ کو برا کر دیں گے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے انسان، بہت اثر ہوتا ہے۔ صحبت ہم نشین در من اثر کر بغیر میں من ہوما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے ان کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں نے مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو ایسے سامنے کیا تو ناک کے قریب کیا تو مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، خوشبودار مٹی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں مٹی کی طرف سے، کہتے ہیں کہ اے سعدی میرے ہم نشین نے میرے اندر اثر کیا، وگرنہ میں تو مٹی تھی، مٹی سے تو یہ والی خوشبو پیاری نہیں آتی۔ چند دنوں میں گلاب کے پھول کے نیچے گملے میں تھی اور مجھ پر پھول کی پتیاں گرتی نہیں، تو اس ہم نشین کی صحبت نے مجھے خوشبودار کر دیا۔ اس کے بعد پھر شیخ سعدی پوری ایک فصل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر مٹی جو ہے وہ اچھے جان نشین کے پاس آ جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اگر انسان کسی اچھے شخص کے پاس بیٹھ جائے تو وہ خوشبودار کیوں نہیں ہو سکتا، وہ کیوں خوشبودار نہیں ہوگا؟ اس لیے اپنی مجلسیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو خوشبو بکھیرنے والے لوگ، جو محبتیں بکھیرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ رسول کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اپنی صحبتیں ان سے مت رکھیں جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کی اپنی شخصیت بھی بدبودار ہو جائے، آپ اللہ رسول سے دور ہو جائیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔